الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی صرف امت مسلمہ کی اصلاح کے عظیم دینی مقصد کی تکمیل میں مصروف نہیں بلکہ ملک و قوم کی خدمت میں بھی پیش ہے۔ جی ہاں، کرونا کی صورتحال ہو، لاکھوں لوگوں تک کھانے کی فراہمی ہو، سیلابی صورتحال میں بھی کھانے کی فراہمی اور متاثرین کی بحالی سمیت ان کے لیے گھروں کی تعمیر کرنا ہو، یا پھر عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ کے خطرات کے پیش نظر ملک میں وسیع پیمانے پر شجر کاری، گویا کہ دعوت اسلامی کے لاتعداد ذمہ داران ملک و بیرون ملک میں قومی خدمت کے جذبے سے سرشار اور عملی طور پر اپنے منفرد انداز کی بدولت ہر موقع پر پیش ہوتے ہیں۔ مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات نے ملک و قوم کی خدمت میں پیش دعوت اسلامی کی خدمات کو اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ FGRF اس وقت میرا سمجھتا ہوں کہ مطلب دنیا کی جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان میں دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہے، جہاں پہ اس کو مختلف گورنمنٹ کی لیول پہ پریزیڈنٹس اور بڑے بڑے منسٹرز اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے جس طرح قرآن و سنت کے حوالے سے محبت الہی، خوف خدا اور عشق رسول کے جام بھر کے ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو پلائے ہیں، اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات میں بھی بہت کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو سستے علاج کی فراہمی کے لیے مدنی کلینک جیسے منصوبے کا آغاز بھی کیا۔ اسی سلسلے میں کراچی کالا کے فیڈرل بی ایریا میں قائم کردہ پہلی برانچ سے کئی بیمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ معذور بچوں کی بحالی کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن منصوبے کے تحت لاہور میں پہلی برانچ قائم کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو اس کا افتتاح آئندہ کچھ دنوں میں کر دیا جائے گا۔ عاشقان رسول کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو یقین بنائے، کیونکہ یہ دینی تحریک صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے بھی کوشاں ہے۔